نماز میں ہونے والی چند غلطیوں کے بارے میں بتاؤں گا اور جو صحیح طریقہ ہے نماز پڑھنے کا وہ بھی بتاؤں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جب نماز شروع کرتے ہیں تو لوگوں کو ساری زندگی یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہاتھ پہلے اٹھانے ہیں یا اللہ اکبر پہلے کہنا ہے یا دونوں کو اکٹھا کرنا ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو پہلے اٹھائیں گے، کانوں تک اٹھائیں گے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے۔ جیسے یہ ہے اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو دوسری غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ صحیح نہیں رکھتے۔ کوئی ہاتھ ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے، کوئی ایسے، کسی کے ٹیڑھے کیے ہوئے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ بالکل سیدھے، یہ تلیاں بالکل سیدھی قبلے کی جانب ہونی چاہیے، اس طریقے سے۔ پھر اس کے بعد بندے کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اور یہاں اللہ اکبر کہنے کے اعتبار سے بھی لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کیسے کہتے ہیں؟ بعض ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں، بعض ادھر ہی کہہ لیتے ہیں۔ نہیں، صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے یہاں ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے پوری اللہ اکبر ادا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ یہاں سے شروع کیا اور اکبر کی راہ پہ یہاں ہاتھ باندھ لیے۔ اس کے بعد لوگ ہاتھ باندھنے میں غلطی کرتے ہیں، بعض ایسے باندھ لیتے ہیں، بعض ایسے باندھ لیتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی یہ جو کلائی ہے اس کے اوپر اس طریقے سے آئے گی، اور یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ گول دائرہ بنا لیں گے، اور تین جو انگلیاں ہیں یہ بازو کے اوپر آئیں گی، اور اس طریقے سے ناک کے بالکل نیچے ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اس طریقے سے۔ اب جب رکوع میں جاتے ہیں تو اس میں لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ اس میں عام طور پہ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ بعض کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر رکوع میں جاتے ہیں۔ بعض رکوع میں جا کے پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے اللہ اکبر ادا کرتا ہے، اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ پھر بعض لوگ دوسری غلطی یہ بھی کرتے ہیں یہاں کہ جب یہاں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو ایک وقت ہاتھ چھوڑتے ہیں ایسے، پھر اس کے بعد رکوع کرتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور رکوع میں جانا ہے تو یہاں سے سیدھے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر، اس طریقے سے۔ پھر جب رکوع میں جاتے ہیں تو رکوع کے اندر لوگ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ کوئی ٹانگیں ٹیڑھی کر کے کرسی بنا رہا ہے، کوئی بازو ٹیڑھے کر رہا ہے، کوئی سار نیچے کر رہا ہے، یہ ساری کی ساری غلطیاں ہیں۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے ٹانگیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے، بازو بالکل سیدھے ہونے چاہیے، سر اور کمر بالکل برابر ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھ کے گھٹنوں کو پکڑنا چاہیے، اس طریقے سے۔ پھر یہاں رکوع جب کرنے کے بعد لوگ غلطی کرتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اس کو قومہ کہتے ہیں، اور یہ اکثر ہی لوگ غلط طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کا جو لفظ ہے، کلمہ ہے، وہی غلط ادا کرتے ہیں۔ بعض رکوع میں ہی کہہ لیتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، بعض کھڑے ہو کے کہتے ہیں۔ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ جب رکوع سے اٹھیں گے تو سین وہاں سے ادا کریں گے، اور جب بالکل سیدھا کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت ہا ادا کریں گے۔ دیکھیے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس طریقے سے۔ کیونکہ کھڑے ہونا، صحیح قومہ کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ پھر جب کھڑے ہو جائیں تو آرام سکون سے کہیں اللہم ربنا ولک الحمد، کہنے کے بعد اب سجدے میں جانا ہے۔ کیونکہ بعض بندے یہاں سجدے میں جاتے وقت جو غلطی کرتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ سجدے میں جا کے اللہ اکبر کہتے ہیں، بعض کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں، بلکہ صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہوئے پورے طور پہ اللہ اکبر ادا کرنا ہے۔ دیکھیے گا، اللہ اکبر، اس طریقے سے کہ اکبر کی جو راہ ہے وہ سجدے میں جا کے ادا ہو، اس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور پھر جاتے ہوئے بعد بندے جاتے ہی فوراً ہاتھ لگا لیتے ہیں، نہیں، سوائے بیمار کے، معذور کے،
पहले आपने घुटने रखने चाहिए, अल्लाह, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी, इस तरीके से सिर्फ ये लगना चाहिए। बाद बंदे सजदे के अंदर और क्या गलती करते हैं, वो ये गलती करते हैं कि यहाँ अपने बाजू नीचे लगा लेंगे इस तरीके से, या वो बाजू अपने जिस्म के साथ लगा लेंगे, या अपना पेट जो है वो अपने रानों के साथ लगा लेंगे। ये सारे के सारे तरीके गलत है। सही तरीका कार ये है, सिर्फ दोनों पाँव जो है वो लगे होने चाहिए नीचे, इस तरीके से, पाँव इस तरीके से ऐसे, उंगलियां जो है किबले की जानिबों के पेट नीचे लगे हुए ऐसे, दो घुटने लगे होने चाहिए, दो हाथ यहाँ तक, दो हाथ नीचे लगे होने चाहिए, और पेशानी और नाक लगाना चाहिए। सिर्फ यही अज़ा लगे होने चाहिए, इसके अलावा कोई और आप जमीन पे सजदे में अज़ा नहीं लगा सकते। एक और जो गलती करते हैं लोग, और बहुत बड़ी गलती है, बाज लोग सजदे के अंदर पाँव उठा देते हैं। सजदे में पाँव उठाने की इजाजत नहीं है। अगर पाँव उठाएंगे तो सजदा सही अदा नहीं होगा। फिर एक सजदा करने के बाद जब सजदा कर लेते हैं तो लोग फौरन ही दूसरा सजदा कर देते हैं। ये इंतहाई बहुत बड़ी गलती है जिससे नमाज नहीं होती। सही तरीका ये है कि जब एक सजदा कर लिया, सुब्हान रब्बियल आला, अल्लाह अकबर, तो बिल्कुल सीधे होके दायां पाँव खड़ा करके बायां बिछा के उसके ऊपर बिल्कुल सही तौर पे बैठेंगे। इसे कहते हैं जलसा। ये एक तस्बीह की मिकदार ठहरना वाजिब है। जो बंदे नहीं ठहरते उनकी नमाज नहीं होती हदीस नबवी की रोशनी में। और जब यहाँ बैठ जाते हैं तो बैठने का तरीका ये है, दायां पाँव खड़ा हो, बाएं पे बैठे हों, और ये जो हाथ हैं ये जहां से घुटने शुरू हो रहे हैं यानी अपने रानों पर रखेंगे इस तरीके से। फिर उसके बाद दूसरा सजदा अदा करेंगे उसी तरीके से जो सुन्नत तरीका मैंने अर्ज किया है। और अब इख्तिताम की तरफ आते हैं कि बाद लोग जब नमाज 2 रकत या 4 रकत मुकम्मल कर लेते हैं, अत्ताहियात बैठ जाते हैं, तो वो बैठने में हाथ जो है वो घुटनों पे रखते हैं। घुटनों पे हाथ नहीं रखते, बल्कि सही तरीका ये है कि हाथ जो है वो जहां से ये रान शुरू हो रहे हैं, घुटने की हद खत्म हो रही है, रान शुरू हो रहे हैं, वहां पे हाथ रखेंगे। और फिर लोग आखिरी बात कि जब सलाम फेरने का वक्त आता है तो लोग उसमें गलती क्या करते हैं कि लोग आगे पीछे दाएं बाएं देखते हैं। सही तरीका कार ये है कि ये सलाम करने का वक्त है, अपने फरिश्तों को सलाम करना है, और अगर जमात के साथ नमाज पढ़ रही हैं तो इमाम को और बाकी मुक्तदियों को सलाम करना है। उसका तरीका कार ये है कि अपने कंधे की तरफ नजर करेंगे, और नियत जो है वो इनकी भी करेंगे, इमाम की भी करेंगे और मुक्तदियों की भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस अंदाज से नमाज मुकम्मल हो जाती है।